السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آور ہیروز. آج کی اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور دس از اباؤٹ لیڈی صحابیہ بائی دا نیم آف لبابہ بنت الحارث ابن حزم. ٹھیک ہے, ان کی اسٹوری اس سینس میں ایکسائٹنگ ہے کہ یہ ہر اسٹوری کا وہ حصہ ہیں کسی نہ کسی شکل میں. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اتنا زیادہ حصہ ہونے کے باوجود she seems to disappear somewhere in the background of those stories. ٹھیک ہے, تو ان کے تعارف میں چلتے ہیں جلدی سے. تو she was the wife of العباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے, and she happens to be the mother of the very famous عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے, سو ان کے جو والد تھے اور والدہ تھے انہوں نے ملٹیپل دفعہ شادیاں کی تھیں, یعنی طلاق ہوئی پھر آگے اس طرح کر کے. تو اس وجہ سے جن کا فیملی ٹری بنتا ہے نا اس میں ہم دیکھیں گے اتنے سارے کنیکشن ہیں جو کہ بڑے فیسنیٹنگ ہے, رائٹ. اس لیے کئی ساری اسٹوری کے حصہ اس لیے بنتی ہیں کہ سارٹ آف شی از دا اکرم العجوز. ٹھیک ہے, دا نوبل اولڈ ایلڈرلی پرسن, دا مدرلی فگر. ٹھیک ہے, ان آور اسلامک ہسٹری. ٹھیک ہے, شروع کے دنوں میں یہ اس طرح کی کیپیسٹی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ان کے تعلق نکل آتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹے ود می, ابھی ذرا اس کو سنتے ہیں. سو یہ سسٹر ان لا تھی اپنی بہنوں کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, کیسے ان کی فل سسٹر تھیں حضرت میمونہ بنت حارث. ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے تھی. ٹھیک ہے, جب مکہ واپس آئے تھے فتح مکہ کے بعد ایک شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی حضرت میمونہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر ان کی ہاف سسٹر تھیں حضرت البابا کی زینب بنت خزیمہ. ٹھیک ہے, ہاف سسٹر کا مطلب ہے کہ مانو تو پیرنٹس کامن تھا. سو حضرت زینب جو تھی وہ پاس یعنی وفات پا گئی تھی, شہید ہو گئی تھی. حضرت خدیجہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر جو ازواج مطہرات میں سے فوت ہوئی تھی وہ حضرت زینب سیکنڈ تھی. ٹھیک ہے, حضرت زینب بنت خزیمہ. ٹھیک ہے, اینڈ شی واز نون ٹو بی دا ام المساکین. ٹھیک ہے, بہت خیال رکھتی تھی اور صدقہ کرتی تھی کافی. پر کٹنگ اٹ شارٹ, تھوڑا سا میں زیادہ سنا نہیں سکتا کیونکہ وہ ٹریک لوز ہو جائے گا پھر فیملی ٹری کا. ایک چیز میں ضرور ذکر کروں گا, حضرت لبابہ. ٹھیک ہے, بنت الحارث جن کی یہ آج کی ایپیسوڈ ہے, ان کی پھر آگے بہن حضرت میمونہ, پھر اسما بنت امیس, اور ان کی پھر اسما بنت امیس کی بہن سلمہ بنت امیس. ان چار خاتون کے گروپ کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے اخوات المؤمنین. ٹھیک ہے, اخوات المؤمنین کی مؤمنات, اخوات المؤمنات کہ یہ دے سسٹرز ان ایمان. ٹھیک ہے, ایمان میں یہ ایمان لانے میں یہ بہنیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سے ان کی ایمان کی تائید بھی ہوتی ہے. خیر, اس میں جو اسما تھی, اسما بنت امیس, دا تھرڈ نیم دیٹ آئی ٹک, یہ وائف تھی حضرت ابوبکر صدیق کی, پھر ان کے جانے کے بعد حضرت علی کی, پھر ان کے جانے کے بعد حضرت جعفر کی. ٹھیک ہے, تو جتنے بگ نیمز ہیں نا یہ, تو ان کی یہ وائف بنتی ہیں. ٹھیک ہے, حضرت اسما بنت امیس. اس طرح حضرت سلمہ جو ان کی بہن تھی وہ حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور احد میں شہید ہوئے تھے, ان کی شہادت کے بعد حضرت شداد کی وائف بنی. ٹھیک ہے, تو ان دیٹ سینس یعنی ان کا پھر حضرت لبابہ کا اتنا لنک نکلتا ہے. ٹھیک ہے, دور دار کے رشتہ دار جتنے بھی بگ نیمز ہیں نا اسلام کے ایک گلوریس ہسٹری کے اندر صحابہ کے زمانے میں, وہ سارے کہیں نہ کہیں جوڑ جاڑ کے ان کے ساتھ نسبت بن جاتی ہے. پھر ان کی جو ینگر سسٹر تھی, ٹھیک ہے, ہر نیم واز لبابہ صغرا. ٹھیک ہے, لبابہ صغرا, وہ والدہ تھیں حضرت خالد بن ولید کی سگی والدہ. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں یہ یعنی کہ یعنی امیزنگ, اللہ تعالیٰ نے ایسا رول ان کو دیا کہ شی واز جسٹ امیزنگ. سو واٹ از ہر اسٹوری ایکچولی. ٹھیک ہے, ان کی یعنی اصل کہانی کیا ہے, کون تھی, کیا کب ایمان لائیں, کیا ہوا. ان کا تعلق تھا بنو ہلال سے. ٹھیک ہے, بنو ہلال بہت مشہور تھا اپنے آپ سمجھ لیں اپنی اس ایبلٹی کے کہ وہ ڈیزرٹ کے جو مشکل ترین حالات نہیں ہوتے, ایکسٹریم سچویشن, اس کے ساتھ ہینڈل کر لیتی تھی. ٹھیک ہے, اس مشکل حالات کے اندر وہ کھیتی باڑی کرتی تھی, لوگوں کے کیا کہتے ہیں اینیملس کو چرا دیتی تھی. ٹھیک ہے, شیپرڈس بڑے اچھے تھے یہ لوگ. پھر لوگ
جو تھے نا وہ اپنے بچوں کو اس قبیلے کے حوالے کرتے تھے، ان کے پاس بھیجتے تھے ٹریننگ کے لیے کہ ہمارا بچہ ذرا رف حالات میں جینا سیکھ لے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ تھی. تو اگین یعنی ایز از ایویڈنٹ حضرت بابا کی بھی تربیت اسی ماحول کے اندر ہوتی ہے، اور اینڈ دیٹ از وائی شی بیکمز the most courageous and someone whose presence is felt. ٹھیک ہے، جس کی ذرا ایک دھاک ہوتی ہے، اتنا یعنی روب اور دبدبا تھا. اور ایک ایون ابو لہب جو تھے نا وہ ان سے ڈرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ابو لہب ان سے ڈرتا تھا. ٹھیک ہے. سو تو حضرت خدیجہ کے بعد محدثین نے لکھا کہ اگلی خاتون جو حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لے کے آئی تھی وہ حضرت لبابہ تھیں. ٹھیک ہے، انفیکٹ اسی دن لے کے آئی تھی ایمان. ٹھیک ہے. اس میں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن تھی وہ لے کے آئی تھی، دیٹ شی واز دا سیکنڈ. بٹ ان کا کال راجے ہے کہ یہ سیکنڈ وومن ان اسلام تھی. اینڈ شی ہیڈ ویری گڈ ٹائز ود حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے، بڑے اچھے تعلقات تھے، ملنا جلنا تھا یہ وہ تھا. سو مچ سو کہ ایک تو انہوں نے حضرت خدیجہ کے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تربیت پائی، اسلام کی چیزیں سیکھیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم شی وڈ آلسو گو ٹو دار ارقم. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے یہ سارا دین کا جو ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی. تو یعنی بھرپور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کا انہوں نے فائدہ لیا. ٹھیک ہے، بینیفٹ اٹھایا. پھر ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت عباس، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے، انکل تھے. وہ کہیں بعد میں جا کے مسلمان بنے تھے. ٹھیک ہے، ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتہ، بہرحال اس میں بھی تھوڑا سی تفصیل ہے کہ وہ پرائیویٹلی کب مسلمان ہوئے تھے، پھر پبلکلی انہوں نے کب اناؤنس کیا تھا. یہ الگ چیزیں ہیں. تو یہ حضرت لبابہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ حضرت عباس کے لیے دعا کرتی، بالخصوص ان کے اس بات کے لیے کہ کہ وہ نا ربا چھوڑ دیں، سود کا کاروبار، لین دین یہ چھوڑ دیں. وائی؟ بیکاز حضرت عباس جو ہے نا بڑے فیمس تھے. ٹھیک ہے، لون دینے میں، ربا کے اوپر، سود کے اوپر لون دینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بڑے رچ تھے، ہی واز ویری رچ مرچنٹ. تو وہ لون آؤٹ کرتے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ حضرت لبابہ کی ایک یعنی جس میں ایک شریف شخص کی ایک طبیعت میں جو ہے نا شرافت ہوتی ہے، اور وہ اٹ از پرفیکٹلی الائنڈ ود دا تعلیمات آف دا شریعہ. ٹھیک ہے، جو کہ بھی بعد میں کہیں جا کے سود کی آیتیں آنی تھی اور وہی آنی تھی. لیکن حضرت لبابہ کی طبیعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرافت پہ ایسی بنی ہوئی تھی کہ جو چیز دین میں ویسی مکروہ ہے، غلط سمجھی جاتی ہے، وہ ان کی طبیعت میں پہلے سے اس کی کراہت موجود تھی. ٹھیک ہے. انفیکٹ شی وڈ آلسو پرومپٹ، باقاعدہ ایکٹیولی پرومپٹ کرتی تھی حضرت عباس کو کہ آپ اپنے بھتیجے کے دین، بتائے ہوئے دین پہ پلیز ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ نا حضرت عباس شروع کے بہت عرصہ بالکل کلوزڈ اپ رہتے ہیں، بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے اس بات کو. اس کی وجہ جو بھی ہو سکتی ہے پتہ نہیں، کیونکہ یہ اس معاشرے کے اندر رہتے تھے جہاں پہ ٹرائبلزم، ٹھیک ہے، جو قبائل پرستی ہے، یہ قبیلہ پرستی، یہ زیادہ راسخ چیز تھی. ٹھیک ہے. تو وہ حضرت عباس جو ہے نا وہ اسی مولڈ میں چلنا چاہ رہے تھے جس پہ حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ چل رہے تھے. حضرت ابو طالب نے عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فل خیال رکھا تھا. ٹھیک ہے، ایز اے گڈ انکل اور گڈ فادر وڈ ڈو ان دیٹ سوسائٹی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ دین کا کامنالٹی نہیں تھی، آبویسلی وہ اسلام پہ نہیں تھے، لیکن اس کی وجہ بس سمپل ایک ٹرائبل وفاداری تھی. ٹھیک ہے، کہ یہ میرے قبیلے، میری فیملی کا بچہ ہے، بندہ ہے، شخص ہے، تو اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. بس اس بنیاد پہ وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عباس نے بھی بالکل حضرت ابو طالب علی روش اختیار کی اور فل سپورٹ دی. مطلب وہ دین کے حوالے سے انڈیفرنٹ تھے کہ وہ میرا بھتیجا اسلام پہ ہے یا نہیں ہے. ان کو اس چیز زیادہ غرض نہیں تھا، اس بات سے غرض تھا ہی از مائی بھتیجا بس. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے وہ دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو جتنا ان سے بن پڑا وہ کیا انہوں نے. بہرحال یہ تھا کہ شیب ابی طالب کی جو بوائے کاٹ ہوتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم یہ سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پورا سفر کرتے ہیں، اور اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں کہ جو مسلمان تھے صرف وہ سفر کرتے ہیں، پورا بنو ہاشم ہی جا کے وہاں پہ ایک مشکل حالات میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر حضرت عباس بھی تھے، اور یہ شیب ابی طالب ہی کا عرصہ ہے جہاں پہ حضرت عباس اور حضرت لبابہ کا فرسٹ بیبی ہوتے ہیں. اینڈ اگین دا نیم از ویری اسپیشل. ٹھیک ہے. میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا شروع میں، حضرت عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے. دا گریٹسٹ عالم آف دس امہ. ٹھیک ہے. دا گریٹسٹ عالم آف دس امہ. جب ولادت ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس لے کے آیا جاتا ہے تحنیک کے لیے، ٹھیک ہے، کھجور کو تھوڑا سا منہ میں چبا کے اس کو سافٹ کر کے بچے کے زبان پہ چٹوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلامک ریچول ہے، بچے کی پیدائش بھی کیا جاتا ہے۔ تو اتنے مشکل حالات تھے اس وقت کہ شیب ابی طالب میں کھانے پینے کو کچھ تھا ہی نہیں، تو کھجور کہاں سے آنی تھی، تو کھجور بھی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا بس لعاب مبارک جو نا کہہ لیں آپ سلائبہ، اس بچے کو چٹوایا اور اس کو پکڑا، ہگ کیا اور اس کے لیے دعا کی اس وقت، ٹھیک ہے۔ بعد میں بھی کرتے رہے آن آف کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویل، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کی سمجھ دے اور اس کے اندر جو انٹرپریٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سمجھ کی جو گہرائیاں ہیں وہ بھی اس کو عطا کرے، رائٹ۔ تو ڈاؤن دا روڈ یو ول سی کہ بالکل اس چیز کے وہ مصداق بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک طرف شیب ابی طالب کی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پریشر فیل ہوتا تھا کہ پوری فیملی کو جو ہے نا ایک بوجھ اور ایک ملامت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آتی تھی کہ آپ نے ریلیجن شروع کیا ہوا تو اس کی وجہ سے سارے آپ کے رشتے دار بھگت رہے ہیں یہ سارے سخت حالات، آپ بیک آؤٹ کر لیتے تو ان کے اوپر یہ سختی کبھی بھی نہ آتی، ٹھیک ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ سامنے دیکھ کے جو کہ بعد میں دین کا وارث بنتے ہیں، اس کو دیکھ کے بہت تسلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مدینہ کے مائیگریشن کا وقت آتا ہے تو سارے چلے جاتے ہیں مسلمان، حضرت عباس اور جو حضرت لبابہ ہیں یہ فیملی ادھر ہی رہتی مکہ میں، ٹھیک ہے۔ اب ایز یو نو کہ مدینہ جاتی اگلے سال 2 ہجری کو روزے فرض ہوتے ہیں اور 17ویں روزے کو پھر یوم بدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بدر آتی ہے، ٹھیک ہے، ہجرت دوسرے سال بدر کا مارکا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے مکہ سے جو آرمی نکلتی ہے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے، ٹھیک ہے، اس میں حضرت عباس بھی ہوتے ہیں، رائٹ۔ اب اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ بدر کے میدان بدر کی جنگ میں کرہن، ٹھیک ہے، زبردستی شامل کیے گئے، ان کا دل نہیں تھا بالکل آنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے 3 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک تھے ابو البختاری، ایک ابن الحشام اور ایک العباس، ٹھیک ہے، اپنے چچا یہ والے، کہ یہ لوگ زبردستی آئے ہیں بس اپنے اس مارے باندھے اور اس پریشر میں آ کے، وہ جو نوبلز تھے مکہ کے کہ جی چلنا ہے بس سرداروں نے پریشرائز کیا تھا اور یہ چل پڑے تھے، دل کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی شخص ہیں جو اپنے بھتیجے کو فل پروٹیکشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مدینہ کے وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیعت کروائی، ٹھیک ہے، کہ میں مدینہ آنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ لوگ جا کے پہلے سے تھوڑے گراؤنڈ سیٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عباس نے میٹنگ کروائی تھی مدینہ کے وفد کے ساتھ، رائٹ۔ تو وہ دین کو اس طرح سے نہیں لے رہے تھے کہ میں فالو کروں گا، بس ان کو تھا کہ میں اپنے بھتیجے کی سپورٹ کر رہا ہوں، دیٹ از اٹ، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح بالکل انڈیفرنٹ موڈ میں آ کے یہ ساری سپورٹ آفر کرتے تھے۔ تو اس طرح بدر کے میدان میں ان کو جنگ کرنے کا لڑنے کا کوئی دل نہیں تھا، رائٹ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ نے ایسے لوگوں کو بالخصوص ان تینوں کو بالکل ان کو کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو بس ایٹ دا اینڈ بس قیدی بنا کے وصول کر لیا، ٹھیک ہے، جنگی قیدی بنا کے وصول کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آگے وہ کیا کرتے ہیں اپنی قید سے باہر آنے کے لیے کیا رینسم فدیہ پے کرتے ہیں، دیٹ وی ول انشاءاللہ کور ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹھیک ہے۔ ٹل دین اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔